والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، قسم ہے یوم موعود کی، اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، قسم ہے شاہد کی، قسم ہے مشہود کی۔ تو جواب قسم کیا ہے؟ قتل اصحاب الاخدود۔ تین قسمیں اٹھانے کے بعد، چار قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے۔ کون سے لوگ؟ یہ بھی درد دل ہے، یقین کیجئے عجیب واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے۔ کون ہے خندقوں والے؟ آئے سورت کا پس منظر سن لیجئے، مکی سورت ہے، مکے میں صحابہ کو مارا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، دھوپ میں لٹایا جاتا تھا، گرم ریت میں بلال حبشی کو لٹایا جاتا، سینے پہ گرم پتھر رکھے جاتے تھے۔ یہ تکلیفیں تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک دن میں تنگ آ کے اللہ کے پاک پیغمبر کی تلاش میں نکلا، نبی کریم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے، کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اما ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے ہم پیٹے جا رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے زنیرہ کی پسلیاں توڑ دی گئی ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ زنیرہ کی بینائی چلی گئی مار مار کھا کے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے بلال سے کیا کیا جا رہا ہے، خبیب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خباب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اما تدعو لنا یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر کیا اب بھی آپ دعا نہیں کریں گے ہمارے لیے؟ نبی کریم نے اس وقت تسلی دیتے ہوئے فرمایا او میرے صحابہ، جو تکلیفیں تم پر آ رہی ہیں یہی حق ماننے والے جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان پہ تم سے زیادہ سخت تکلیفیں آئی ہیں۔ قرآن اس پس منظر میں آیا۔ وہ کیسے؟ فرمایا پکڑا جاتا کسی شخص کو، اس کے سر پہ آرا رکھا جاتا اور نیچے تک دو ٹکڑے کر دیا جاتا، لیکن وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا چمڑا ادھیڑ دیا جاتا، لیکن وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو آپ لوگوں پر تو ابھی وہ تکلیف نہیں آئی، تو قرآن اترا، قرآن نے اشارہ کر دیا قتل اصحاب الاخدود، کہ او میرے محمد کے صحابہ یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی جو اہل ایمان گزرے ہیں ان کا حال سن لیجئے۔ جب ان میں خندق والا واقعہ سنایا تو اشارہ کر دیا کہ ابھی تو ابتدا ہے، اس سے زیادہ بھی تکلیفیں آنی ہیں، تم نے تیار رہنا ہے۔ اس طرح مضبوط کیا ہے ان کو۔ اب ذرا اس کا منظر سنیے۔ مسلم شریف، ترمذی شریف، مسند احمد کے اندر یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ایک زمانے کا بادشاہ تھا، یمن کا بادشاہ تھا۔ یمن کا علاقہ عیسائیوں کا تھا کافی عرصہ تک، لیکن پھر ان کے اوپر ایک بادشاہ آیا ذو نواس، سین کے ساتھ، ذو نواس۔ یہ یہودی تھا اور اتنا دشمن تھا عیسائیوں کا کہ بس ظلم کرتا تھا ان پر۔ تو بادشاہ نے اپنے ساتھ ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، بڑے دلدادہ تھے نا جادو کے، بڑے بڑے مدرسے قائم کیے ہوتے تھے یہ جادو کے لیے۔ تو جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، کبر سنی وحضر اجلی، میری موت کا وقت آ گیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں،
کوئی اپنی رعایا میں قابل ترین لڑکا تلاش کیجئے جسے میں اپنا جادو سکھا دوں، جو میرے بعد آپ کے کام آئے۔ بادشاہ نے بات کو پسند کر لیا۔ تلاش کرتے 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 ایک ذہین لڑکا مل گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اتنا ذہین تھا کہ ہوا سے بات کو کھینچتا تھا، یعنی اگلے کے منہ کو ہلتے ہوئے دیکھ لیتا تھا نا، آواز نہ بھی آتی سمجھ جاتا یہ کہہ رہا ہے۔ ہونٹوں سے اتنا ذہین، اس کا انتخاب کیا گیا، خوبصورت لڑکا۔ بادشاہ نے کہا آپ نے روزانہ راہب کے پاس آنا ہے، جادو سیکھنا ہے، اور راہب یہ جادوگر کے پاس آنا ہے، جادوگر کی موت کے بعد تو میرے پاس رہے گا۔ ماں باپ سے بات ہو گئی، لڑکا آ رہا ہے روزانہ تعلیم کے لیے، جادو سیکھ رہا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو یوں بھی نواز دیتا ہے۔ بادشاہ، لڑکا، جادوگر، ان کے درمیان میں راستے کے اندر ایک عیسائی راہب بھی تھا جو اپنے عبادت خانے میں چھپ کے عبادت کرتا تھا۔ اس وقت وہ دین حق پر تھا، موحد تھا، بادشاہ اور باقی لوگ مشرک تھے۔ آ رہا ہے جا رہا ہے۔ ایک دن راہب نے لڑکے سے پوچھا یہ روزانہ تیری ڈیوٹی کس چیز کی لگی ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں تو ساحر کے پاس، جادوگر کے پاس جا کے جادو سیکھتا ہوں۔ راہب نے پاس بٹھایا، بڑے پیار سے رب کی توحید سنا دی۔ اللہ، جب رب کی توحید سنائی، کہاں جادو، کہاں رب کی توحید، توحید والی بات اس کے دل میں اتر گئی۔ بچہ بجائے جادوگر کے راہب کی طرف مائل ہو گیا، ادھر میلان ہو گیا، لیکن اب رک بھی نہیں سکتا، بادشاہ ہے، اس کا ظلم تو اس کو معلوم ہے۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی ساحر کے پاس جا رہا ہے، اور عجیب بات ہے، جاتے ہوئے جب دیر ہو جاتی ہے تو ساحر مارتا ہے، کیوں لیٹ آیا؟ جی گھر سے لیٹ ہو گیا۔ اور واپسی میں جب راہب کے پاس ٹھہرتا ہے، دین کی تعلیم لیتا ہے، گھر جاتا ہے، گھر والے مارتے ہیں، کیوں لیٹ ہو گیا؟ اب حقیقت نہیں بتلا رہا، ساحر کو کہتا ہے گھر سے لیٹ ہو گیا ہوں، گھر والوں سے کہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہاں استاد کے پاس لیٹ ہو گیا ہوں۔ بات چلتی جا رہی ہے، لڑکے کے دل میں توحید نے جڑیں پیدا کر دیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، سنیے ذرا۔ ایک دن لڑکا آ رہا ہے، عبادت میں اس حد تک آگے چلا گیا کہ اللہ نے اس حسین بچے کو صاحب کرامت بھی بنا دیا، اللہ کا ولی بن گیا۔ ایسی تربیت اور ایسی سچائی کے ساتھ توحید کو سیکھا، نبی کے دین کو سیکھا۔ تو ایک دن چلتے ہوئے راستے میں جب دیکھو بڑا ہجوم ہے، لوگ جمع ہیں، جنگل سے کوئی درندہ آیا ہے، بہت بڑا جانور، کسی سے مارتے مرتا نہیں ہے، ہٹتا نہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، راستہ بند ہے۔ لڑکے نے دیکھا، عجیب بات، کہتا ہے اللہم ان کان امر الراہب احب الیکا فاقتلہ۔ اے اللہ، اگر تیرے پاس تیرے آل راہب کا دین سچا ہے، راہب حق پر ہے، تو مجھے دکھا دے اس جانور کو مرتا ہوا۔ اب اپنے دل میں ایک عجیب بات اس کو سوجی، یوں چھوٹا سا پتھر اٹھایا، مارا جب اس درندے کو، وہ کنکری لگتے ہی وہ بہت بڑے جثے والا جانور وہیں مر گیا۔ اب لڑکے کی یہ کرامت دیکھتے ہی شہرت بھی ہو گئی کہ عجیب لڑکا ہے، کنکری پھینکی اور جانور مر گیا۔ بات پھیل رہی ہے، بادشاہ تک پہنچ گئی، عوام میں پھیل گئی، اور کبھی کبھی ابھی تو یہ حالت بن گئی کہ کبھی کوئی بیمار بھی آتا ہے نا
تو یہ لڑکا یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ بیماری ختم کر دیتا تھا، مستجاب الدعوات بھی بن گیا۔ اب اور شہرت پکڑ گئی ان کی بات۔ اب حق کہاں چھپتا ہے، بادشاہ تک بات پہنچی۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ ذرا اس کو۔ لایا گیا تو بادشاہ کے ساتھیوں میں ایک بندہ تھا جو نابینا تھا، بعد میں پہلے ٹھیک تھا، بعد میں بالکل نابینا ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا میں نے سنا ہے تو شفا دیتا ہے۔ لڑکے نے کہا بادشاہ سلامت، شفا میں کہاں دیتا ہوں، میں شفا نہیں دیتا ہوں، شفا تو میرا رب دیتا ہے، میں تو رب کے آگے التجا کرتا ہوں، رب دے دیتا ہے شفا، میں نہیں دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا پھر دعا کرنا یہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاتھ اٹھائے، اللہ نے نابینا کو بینائی عطا کر دی۔ جب بینائی عطا کی تو لڑکا بھی وہ نابینا بھی لڑکے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ بادشاہ اور جلال میں آ گیا، کہنے لگا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ انہوں نے کہا تو کیا رب ہے، میرا رب تو وہ ہے جو تجھے بھی پیدا کرنے والا ہے، مجھے بھی پیدا کرنے والا ہے، میں تو اس کو رب مانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا باز آ جا، نے کہا میں نہیں آتا ہوں۔ اب روب بٹھانے کے لیے بادشاہ نے اسی نابینا کو جس کو بینائی ملی تھی اس کے سامنے قتل کر دیا۔ وہ بھی نہیں ہٹا اپنی بات سے۔ بات اتنی زور پکڑ گئی، بادشاہ ڈر محسوس کرنے لگا میرا تختہ نہ الٹتے۔ اب ذرا ہری پور والوں توجہ چاہوں گا، وہ دن بھی آیا بادشاہ نے اسے پکڑا، ظلم ستم شروع کر دیا۔ ظلم بڑھتے بڑھتے راہب نے پہلے ہی کہا تھا بیٹا اب تیری آزمائش کا وقت شروع ہو گیا، میرا نام نہ لینا کہیں بادشاہ کے سامنے، میری بوڑھی ہڈیاں جو ہے مار کھانے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن مار کھا کھا کے آخر راہب کا بھی پتہ چل گیا، راہب کو بھی مارا گیا۔ بادشاہ اس کو کسی طریقے سے دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، نہیں ہٹا۔ بادشاہ نے کہا پکڑو، فوجیوں سے کہا لے جاؤ پہاڑ سے گرا دو اس کو، اگر اپنے دین کو چھوڑ دیا تو واپس لے آنا، اگر دین نہیں چھوڑا اپنے دین پہ قائم رہا گرا دینا۔ اس کو لے کر جا رہے ہیں فوجی بادشاہ کے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتے ہیں، لڑکا ایک دم التجا کرتا ہے اللہم اکفینی، اللہ تو میری کفایت کر جا، مجھے بچا لے۔ بس التجا کرنے کی دیر ہے، پہاڑ پہ لرزہ آتا ہے، وہ فوجی نیچے گر کے سارے ہلاک، لڑکا پھر صحیح سالم واپس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ صحیح سلامت جب لڑکا واپس آ گیا، بادشاہ کو بڑا رنج ہوا، پبلک ساری مر گئی ہے اتنی، اسے کچھ نہیں ہوا، اور تیار کی اس کو پکڑو لے جاؤ اور اس کو دور سمندر میں جا کے ڈبو دو، گہری جگہ۔ کشتیوں میں فوجی بیٹھے اس کو جکڑا ہوا لے کے جا رہے ہیں، جب سمندر کی گہرائیوں تک پہنچتے ہیں درمیان میں خود غرق ہو جاتے ہیں، غرق کرنے والے لڑکا پھر صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ اور پریشان ہو گیا، لڑکا سیدھا آیا محل میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے؟ جی ہاں، میں بتاتا ہوں میں کیسے مروں گا۔ نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا جیسے تو حربے چلاتا ہے ایسے نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر کیسے مرے گا؟ کہنے لگا تیر اٹھا۔ جی اٹھا لیا، لوگوں کو جمع کر، ساری عوام بلائی، لڑکا سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت مجھ پہ تیر چلانا، لیکن تیر چلاتے ہوئے یوں کہنا بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس غلام کا رب ہے، میں اپنے رب ہی کے نام پہ مر سکتا ہوں۔ بادشاہ کو کیا پتا تھا، ہری پور والوں سنیے، بادشاہ نے تیر اٹھایا، لڑکے کو کھڑا کیا، تیر جب پھینکا اور کہنے لگا بسم اللہ رب الغلام، لڑکے کی کن پٹی پہ تیر لگتا ہے،
لڑکا شہیدوں کے نیچے گرتا ہے، ادھر وہ شہید ہوتا ہے، ادھر ساری قوم پکار اٹھتی ہے کہ آمنا برب الغلام، ہم غلام اس لڑکے کے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ سچ کسی نے کہا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، خود تو وہ بادشاہ کو وہ بتا گیا کہ میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، پوری قوم کو زندہ کر دیا۔ بادشاہ نے کہا پہلے ایک تھا اب تو پوری قوم ساری کھڑی ہو گئی، اب کیا؟ فوج بلوائی گئی، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، خندقیں کھودی گئیں، ہر بستی کے گلیوں میں لمبی لمبی خندق، ان میں آگ جلائی گئی، ایندھن پھینکا گیا۔ آگ کی جب پوری بستیوں میں خندقیں کھودی گئیں، آگ تیار کی گئی، جن جن کو پکڑ کے لایا جاتا، جو مرتد ہوتا اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جو دین برحق پہ قائم ہوتا اسے جلا دیا جاتا۔ پھینکا جا رہا ہے، لڑکے لائے جا رہے ہیں، بوڑھے لائے جا رہے ہیں، جوان لائے جا رہے ہیں، لیکن وہ سب اپنی بات پہ قائم ہیں، حق پہ قائم ہیں، مرتے جا رہے ہیں، جلتے جا رہے ہیں، کوئلہ بنتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک عورت کو لایا گیا جس کی گود میں دودھ بھی پیتا بچہ ہے، جب اسے پکڑ کے پھینکا جانے لگا وہ ڈر گئی، کوئی ہچکچاہٹ سی محسوس کرنے لگی، جھولی میں اٹھایا بچہ بول پڑا، اصبری یا امی اصبری انکی علی الحق، میری ماں صبر کر تو حق دین پر ہے، ڈٹ جا اماں جان تو حق پر ہے۔ ان کو یوں جلا دیا گیا۔ قرآن یہ منظر کھینچتا ہے کیسے؟ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے، ہلاک ہو جائیں، لعنت کیے گئے خندقوں والے۔ یہ خندقوں والے النار ذات الوقود کیسے مارے گئے؟ النار، وہ ایک آگ تھی، ذات الوقود جو ایندھن والی تھی، بہت بڑا ایندھن اس میں پھینکا گیا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، جب یہ سارے کافر اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے۔ یعنی ان کی سختی کا یہ حال ہے کہ لوگ جب سزا بھی دیتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں تم پیچھے چلے جاؤ ہم ان کو سزا دے دیتے ہیں، یا کسی کو مارتے بھی ہیں تو چھپ کے مارتے ہیں، یا مار کے پھر تماشا نہیں دیکھتے۔ بدبخت اتنی آگے بڑھ چکے تھے اتنے سختی میں کہ آگ جلائی، پھر ان کو پھینکا، پھر وہاں بیٹھ کے نظارہ بھی کر رہے تھے، خوشیاں بھی منا رہے تھے، اتنا بھی ترس نہیں آ رہا تھا ان کو جلتے ہوئے، بچوں بوڑھوں کو جلتے ہوئے ترس بھی نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ پہلے تو مومن جل رہے تھے اور یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، اللہ نے اسی آگ کو اتنا بڑکایا کہ تماشے والے بھی اس کے گھیرے میں آ گئے، تماشبین تماشگیر بھی آگ کے اندر جل کے راکھ ہو گئے۔ آج بھی بالکل یہی منظر ہے عالم دنیا میں کہ عالم کفر نے آگ اور خندقوں کی بھٹیاں کئی ممالک میں گرم کی ہوئی ہیں، مومن جل رہے ہیں، مسلمانوں کو آگ میں دھکیلا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، وہ میڈیا پہ بیٹھ کے تماشے دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جو انجام ان خندقوں والوں کا ہوا یہی انجام انشاءاللہ موجودہ کافروں کا بھی ہوگا۔ ان کی بڑکائی ہوئی ان کے خندقوں کو آپ دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، صومالیہ میں دیکھ لیں، کچھ ہی دن پہلے برما میں آپ نے جو نظارہ کیا تھا، جی کئی علاقوں میں ہم جل رہے ہیں، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے قتل اصحاب الاخدود، جو انجام ان کا وہی انجام ان کا۔
اور جو ادھر انجام جلنے والوں کا ہوا وہ جنت میں چلے گئے، یہی انجام آج ان ظلم کی چکیوں میں پھنسنے والوں کا انشاءاللہ یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ جرم کیا تھا، قصور کیا تھا، گناہ کیا تھا ان اہل ایمان کا؟ فرمایا یہ عیب نہیں پاتے، نہیں انتقام لیا انہوں نے ان سے، مگر کس بات کا انتقام لیا؟ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، صرف اس بات کا انتقام لیا کہ یؤمنوا وہ ایمان لائے تھے باللہ اللہ پر، العزیز الحمید جو زبردست ہے، جو تعریفوں کے لائق ہے۔ قصور ان کا یہی تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر امتحان سے محفوظ فرمائے، اور اگر کسی کے اوپر امتحان آیا بھی ہوا ہے، اللہ اسے اس کے اندر سرخرو فرمائے برحمتک یا رحمت۔